آج ہم تاریخ کے ایسے باب پر بات کر رہے ہیں جو عظمت، تنازعات اور ایک شاندار تعمیراتی شاہکار سے جڑا ہوا ہے، اورنگزیب، عالمگیر اور لاہور کی بادشاہی مسجد۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ویکیپیڈیا، روزنامہ جنگ اور دوسرے ذرائع سے بھی کافی معلومات ہے، تو آئیے ان کی مدد سے اس آپ کہیں کہ پیچیدہ حکمران اور ان کی میراث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوال اہم ہے جو آپ نے اٹھایا کہ ایک شخص جو ذاتی زندگی میں اتنا سادہ تھا، اس کی سلطنت میں اتنے تضادات کیوں نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیں، اورنگزیب یعنی محی الدین محمد 1618 میں پیدا ہوئے تھے، شاہجہاں اور ممتاز محل کے بیٹے۔ تیسرے بیٹے تھے شاید۔ جی، انہوں نے قرآن حفظ کیا، فارسی میں بڑی مہارت تھی اور جنگی فنون اس میں بھی طاقت تھے۔ اچھا، جوانی میں ہی دکن، گجرات، بلخ اور ملتان جیسے بہت اہم صوبوں کی ذمہ داریاں سنبھالی، تجربہ کافی تھا۔ اور پھر آئی وہ مشہور زمانہ تخت نشینی کی جنگ، اس نے تو مغل تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل، اپنے بھائیوں خاص طور پر دارا شکوہ، شاہ شجاع اور مراد بخش، ان سب کو شکست دے کر 1658 میں عالمگیر کے لقب سے تخت سنبھالا۔ اور دارا شکوہ کا انجام کیا ہوا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ارتداد کی وجہ سے، کچھ سیاسی وجوہات بتاتے ہیں۔ بہرحال انہیں سزائے موت دی گئی اور والد شاہ جہاں ان کو آگرہ قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک متنازعہ پہلو ہے۔ جی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنی جغرافیائی وسعت کی آپ سمجھیں گے انتہا کو پہنچ گئی، تقریباً پورا برِ صغیر ان کے زیر نگہ تھا۔ اور معیشت کا کیا حال تھا؟ معاشی طور پر بھی یہ عروج کا دور تھا۔ ہندوستان اس وقت آپ یقین کریں دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھا، عالمی جی ڈی پی کا تقریباً چوتھائی حصہ یہاں سے آتا تھا۔ چوتھائی حصہ؟ یہ تو آج کل تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور انہوں نے اسلامی قوانین کے نفاذ پر بھی توجہ دی، فتاوی عالمگیری مرتب کروایا۔ اچھا، یہ فتاوی عالمگیری کیا چیز تھی؟ کیا یہ صرف قوانین کا ایک مجموعہ تھا؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ تھا۔ یہ اسلامی قوانین، عدالتی فیصلوں اور فقہ کا ایک بہت بڑا جامع مجموعہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ پوری سلطنت میں قانونی معاملات میں یکسانیت اور وضاحت لائی جا سکے۔ ٹھیک۔ جہاں تک مذہبی پالیسیوں کی بات ہے وہ کافی پیچیدہ ہیں۔ جی، یہ تو سنا ہے۔ جیسے شراب، جوا اور نوروز جیسی کچھ رسومات پر پابندی لگائی۔ جزیہ یعنی غیر مسلموں پر جو ٹیکس تھا وہ دوبارہ نافذ کیا۔ اس کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، ذرائع اس کی وجوہات معاشی اور سیاسی بتاتے ہیں، صرف مذہبی نہیں۔ اگرچہ یہ فیصلہ متنازع بہت رہا اور ہندو تاجروں پر زیادہ ٹیکس عائد کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور مندروں کے حوالے سے بھی تو کافی متضاد باتیں ہیں نا؟ جی ہاں، یہ تضاد بالکل واضح ہے۔ کچھ مندر خاص طور پر وہ جو سیاسی مخالفت کے مرکز سمجھے گئے، جیسے وارانسی اور متھرا میں، انہیں مزمار کرنے کے احکامات کے حوالے ملتے ہیں۔ لیکن پھر دوسری طرف کئی مندروں اور گردواروں کو مثلاً اجین، چترکوٹ، گوہاٹی وغیرہ میں باقاعدہ جاگیریں اور عطیات دینے کے بھی مستند شواہد موجود ہیں۔ تو تصویر آپ دیکھیں ایک رنگی نہیں ہے۔ واقعی یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا، سلطنت کے اندرونی حالات کیسے تھے؟ کیا بغاوتیں وغیرہ بھی ہو رہی تھیں؟ ارے بہت بغاوتیں تواتر سے ہوتی رہیں۔ مراٹھوں کی، شیواجی اور پھر ان کے بیٹے سمبھاجی کی قیادت میں مزاحمت وہ تو بہت طویل